سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ وہ متقین وہ لوگ ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور یہ متقین کے لیے کیسی ہدایت ہے اس پر ہماری بات ہو چکی۔ اب یہاں پر آج یہ سمجھنا ہے کہ متقین کسے کہتے ہیں، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صفات کیا بیان کی ہیں۔ متقین تقوی سے ہے، تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، ڈرنا۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، ڈرنا۔ اور اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کسے تقوی کہتے ہیں، اس کو میں آسان الفاظ کے اندر سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مکالمہ جو ان کا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے، اس کو نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے ابی، یہ تو بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جو تنگ ہو اور خاردار راستہ ہو، دونوں طرف سے خاردار جھاڑیاں ہوں اور تنگ راستہ ہو، تو وہاں سے آپ کیسے گزریں گے؟ فرمایا کہ میں وہاں سے اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو بچا کر گزروں گا کہ کہیں وہ دائیں بائیں جھاڑیوں کے اندر الجھ نہ جائیں، دائیں بائیں خاردار جھاڑیوں میں الجھ کر کہیں پھٹ نہ جائیں، اس طریقے سے میں اپنے دامن کو بچا کر چلوں گا۔ تو سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے کہ دنیا کی شاہراہ پر، دنیا کی اس زندگی پر انسان اس طرح اپنے آپ کو بچا کر چلے کہ دائیں بائیں کے جو کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے، چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر اس زندگی کے شاہراہ پر چلنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ تقوی کہلاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، تقوی کے 3 درجے ہیں، تقوی کے 3 درجے۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، کفر اور شرک سے۔ دوسرے نمبر پر تقوی یہ ہے، دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان
اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرے. گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے، ٹھیک ہے، اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرے. ٹھیک ہے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور چھوٹوں پر ایسا نہیں کہ اسی کو کرتا رہے، ایسا نہیں. اور تیسرے نمبر پر تقوی کا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی شک اور شبہ کے اندر پڑنے والی یا ڈالنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے. یہ تقوی کے کیا ہے؟ 3 درجے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو محترم سامعین کرام، تو یہ لوگ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ متقین. اب متقین کی صفات کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ متقین کی صفات. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے 3 صفات کو بیان کیا ہے، اور باقی آگے آنے والی آیات کے اندر بھی کیا ہے؟ دوسری آیات کے اندر بھی اس کی صفات کو آ رہی. تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں. محترم سامعین اکرام، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی ہوتا ہے ماننا. ایمان کا معنی ہوتا ہے ماننا. ٹھیک ہے نا. اب اس کی تعریف، یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا. اب تعریف کیا ہے؟ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو دل و جان سے کیا کر لینا؟ تسلیم کر لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے. کسی شخص پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو دل و جان سے تسلیم کر لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے. لیکن یہ جو جس کی بات کو آپ نے تسلیم کرنا ہے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے، یہ وہ بات ہو جو انسان اپنے مشاہدے یا اپنے محسوسات سے حاصل نہ کر سکے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ایک چیز وہ ہے کہ انسان جناب اللہ اپنے مشاہدہ سے، اپنے محسوس سے اس کو کر سکتا ہے، یہ ایمان نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ جناب اللہ کہ میں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے یہ سفید کلر کے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اب آپ اس کے اوپر مانیں اور یقین کریں اور یہ کریں، یہ ایمان نہیں ہے. یہ تو آپ کو واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہے، بدیہی طور پر پتہ چل رہا ہے کہ ہاں جی واقعتاً اس نے کیا ہے؟ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان ان چیزوں کے اندر ہوگا جو انسان اپنے مشاہدہ یا بدیہی طور پر ان کو جان نہ سکے، ایسی چیز پر کیا ہے؟ ایمان لانا. ایسی بات کے اوپر اس پر اعتماد کرتے ہوئے ماننا اور دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے. یہ کہلاتا ہے ایمان. اب دیکھیں مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتلائی ہیں کہ بھئی یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ وغیرہ، یہ جتنی چیزیں، اب جنت کو یا جہنم کو نہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور نہ ہی بدیہی طور پر کسی وجہ سے اس کا نہ مشاہدہ ہو سکتا ہے، نہ ہم کسی اپنے حواس سے اس کو کیا کر سکتے ہیں، کو جان سکتے ہیں. یہ ایسی چیزوں پر ایمان لانا اور ایسی باتوں پر ان پر اعتماد کرتے ہوئے ماننا دل و جان سے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے. پھر آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. ایمان بھی کون سا؟ ایمان بالغیب. ایمان بالغیب یعنی بن دیکھے ایمان لے کر آنا. بن دیکھے کیا ہے؟ ایمان لے کر آنا. یہ ایمان ہے. مومنین کی، متقین کی سب سے پہلی صفت یہی ہے کہ وہ بن دیکھے کیا ہے؟ ایمان لے. اگر انسان کسی چیز کو دیکھ لے نا تو وہ مشاہدے کے اندر آ جاتی، وہ ایمان بالغیب نہیں ہے. وہ ایمان بالغیب نہیں ہے. مثال کے طور پر اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ انسان کو جب مرتا ہے، جب مرے گا اچھا ہوگا تو اس کے نیک فرشتے آئیں گے، روح قبض ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. خوشبو، جنت کا لباس ہوگا، خوشبو لے کر آئیں گے وغیرہ ذالک. اور اگر حالت کفر کے اندر مرے گا تو وہ جہنم کے فرشتے آئیں گے، بدبودار ٹاٹ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ، یہ سب ہم نے سنا ہے. اب اس وقت ان پر ماننا اور یقین رکھنا ضروری. لیکن اگر ہم اس وقت نہیں مان رہے تو جب انسان کا بالکل آخری وقت ہوگا تو حضرات مفسرین محدثین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو پھر فرشتے نظر آئیں گے. بالکل جو اینڈ ٹائم ہے، اب اس کی موت آنے والی ہے، چند لمحوں میں اس کی کیا ہے؟ موت آنی ہے. ٹھیک ہے. اب اس وقت اس کو موت کے فرشتے کیا ہے؟ نظر آ رہے ہوتے ہیں.
اب اگر وہ کہ ہاں جی اب میں مانتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اب یہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ یا جس طریقے سے مثال کے طور پر آخرت کے اندر آ کر، ٹھیک نہیں، آخرت کے اندر آ کر جب کفار جنت، جہنم اور عذاب اور ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں گے نا، تو اب وہ جناب والا وہ کہیں گے ہم ایمان لے کر آ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، ہم مان، اب ہمیں پتہ چل گیا ربنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہمیں واپس بھیج دی، اب ہم کر کے آئے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ایمان لانا یا اس طرح قبول کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایمان الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھی کیا ہے ایمان لے کر آنا، بن دیکھی کیا ہے ایمان لے کر آنا۔ محترم سامعین اکرام، یہاں پر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک واقعہ شاید آپ حضرات کو پہلے بھی سنا ہو، تاکہ آپ کو بن دیکھے کیا ہے پتہ چل جائے کہ بن دیکھے ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ہارون الرشید کے زمانے کے اندر حضرت بہلول رحمہ اللہ ایک مجذوب بزرگ تھے، اللہ کے بڑے ولی اللہ تھے، بڑے اللہ کے نیک اور بندے تھے، لیکن تھوڑے سے مجذوب تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ اپنی بیگم کے ساتھ دریا کے کنارے آؤٹنگ کے لیے گئے، سیر و تفریح کر رہے۔ اس سیر و تفریح کے دوران دیکھا کہ بہلول رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں ریت کے اندر، جناب اعلیٰ وہ ریت کے جیسے بچے ہوتے ہیں نا، پاؤں رکھ کر گھر بندے سے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھر سے بنا رہے ہیں۔ تو بادشاہ اور اس کی بیگم ساتھ ساتھ تھے، تو بیگم تھوڑا سا آگے نکل گئی تھی، بادشاہ تھوڑا سا ٹہلتے تھوڑا سا پیچھے تھے، بلکہ پہلے بادشاہ آگے تھا اور بیگم کیا ہے پیچھے۔ بادشاہ آگے مجھے دیکھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں یہ گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا اس کے لیے جو شخص اس کو خریدے گا، ٹھیک ہے نا، جو اس کو کیا کرے گا، خریدے گا، تو اس کو جنت میں محل ملے گا، اس کو جنت کے اندر محل ملے گا۔ کہا کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہا کہ 1 دینار، بس صرف 1 دینار۔ تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آج یہ ذرا آؤٹ آف رینج ہو گئے ہیں اور یہ تھوڑا سا اس طرح بہکی سی باتیں کرے۔ بادشاہ چلا، بادشاہ جو ہے اسے توجہ نہیں دی، آگے چلا۔ پیچھے بیگم بھی ٹہلتی آئی اور بیگم نے پوچھا، ملکہ صاحبہ نے پوچھا، ہاں بھئی بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں مکان بنا رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ کہا کہ جو اس کو خریدے گا اس کو جنت کے اندر محل ملے گا، جنت کے اندر محل ملے گا۔ اچھا تو اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ 1 دینار۔ 1 دینار کیا ہے قیمت ہے؟ ملکہ نے اسی وقت 1 دینار نکالا اور 1 دینار کیا ہے اس کو دے دیا، 1 دینار دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ چلے رات ہوئی، بادشاہ اب سویا، ٹھیک، بادشاہ سویا، رات کو دیکھ رہا ہے کہ ایک خوبصورت باغ ہے، انتہائی خوبصورت محل ہے، اس کے اوپر جناب اعلیٰ اس کی ملکہ کا نام لکھا ہے کہ ملکہ زبیدہ کاٹیج یا کوئی اس طرح لکھا ہوا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یار یہ تو میری ہی بیگم کا ہے، تو اندر جانے لگا۔ تو جو گیٹ کیپر تھا، سیکیورٹی گارڈ، اس نے کہا کہ بھائی کدھر منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ گھر دیکھنے جا رہا ہوں، میری بیگم کا ہے، میں ادھر دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ دیکھوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری بادشاہ، یہ تمہاری سلطنت نہیں ہے، یہ ہماری سلطنت ہے، یہ ہماری ہے، یہاں پر تمہاری سلطنت کے حکام نہیں لگتے، یہ جس کا ہے وہی جائے گا، اس کے علاوہ دوسرا پرسن نہیں جا سکتا، ادر پرسن کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اب بادشاہ نے یہ دیکھا حسن محل، تو اس کے جناب اعلیٰ وہ کیا ہے، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ اب وہ رات بڑی کڑوتے بدلتے گزری۔ اگلے دن جناب اعلیٰ وہ پھر یہی کیا ہے، اس نے کہا کہ میں جاؤں دوبارہ وہ جناب سیر و تفریح کے لیے گیا، دیکھا تو اب وہی حضرت بہلول رحمہ اللہ وہ اسی طریقے سے بنا رہے۔ کہا کہ جلدی سے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ جو اس کو خریدے گا اس کے لیے جنت کا محل ملے گا۔ تو جلدی بادشاہ، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ اس کی قیمت پوری سلطنت ہے، تیری بادشاہت، ٹھیک ہے نا، پوری سلطنت تیری بادشاہت۔ اب وہ جناب والا بادشاہ کہنے لگا کہ اے بہلول، کل تو تم 1 دینار کہہ رہے تھے، آج پوری سلطنت اور پوری بادشاہت مانگ رہے ہو، یہ اس کی قیمت ہے؟ کہا کہ ہاں، کل تم نے دیکھا نہیں تھا، آج تم نے دیکھ لیا ہے۔ کل تم نے دیکھا نہیں تھا، کل بن دیکھے تھا، آج تم نے کیا کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ بن دیکھے کیا ہے ایمان لانا، یہ ہے اصل چیز، بن دیکھے، ورنہ دیکھا تو کفار بھی کیا ہے ایمان لے کر آئیں گے۔ سمجھیں۔ دوسرے نمبر پر جناب علی غیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے حواس
اپنے قوا سے کسی چیز کا علم حاصل نہ کر سکے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ غیب کہلاتا ہے۔ یہ اس درجے میں غیب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ انسان اپنے حواس قوا چاہے ظاہرہ ہو باطنہ ہو، کوئی بھی علم کا کوئی سورس ہو، اس کے بغیر کسی چیز کا علم حاصل کرنا یہ غیب کہلاتا ہے۔ اور یہ اس درجے کے اندر علم جو ہوتا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ غیب کے خزانے کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کیا ہے نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اور غیب کے متعلق خود قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو غیب کسے کہتے ہیں؟ ایک معنی یہ ہو گیا جہاں بن دیکھے، دوسرا معنی ہے کہ وہ خبریں کہ انسان اپنی کسی حواس اور مشاہدہ چاہے قوا اس کی ظاہرہ ہو باطنہ ہو، کسی بھی یا کوئی بھی حص ہو، اس سے انسان اس کا علم حاصل، اس کے بغیر کسی کو علم حاصل ہو جائے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ غیب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جنت کا علم ہے، جہنم کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہے، قبر کے اندر کیا ہونا ہے، اور یہ ساری چیزیں غیب سے متعلق ہیں۔ اب یہ جو غیب کا علم ہے یا تو جناب اللہ وحی کے ساتھ ہوتا ہے، یا الہام کے ساتھ، یا کشف کے ساتھ، ان تینوں میں سے کسی ایک کے ذریعے۔ یا تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں اور اس پر وحی نازل کرتے ہیں، اس وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غیب کا علم بتا دیں۔ جب یہ غیب کا علم بتا دیا وحی کے ذریعے، پھر بھی غیب نہیں رہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا کسی کو یا الہام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے کوئی بات بتلا دیں، تو یہ بھی کیا ہے غیب نہیں رہا، اب وہ کیا ہے محسوس ہو جائے، وہ آ چکا ہے۔ تو غیب اس درجے کے اندر کیا کہلاتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو باقی انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔